تو یہ بات کہی کہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ہم خوشگوار ہوائیں بھیج کر موسم میں تبدیلی لا کر انسان کو خوش کرتے ہیں۔ ہماری رحمت ہے اور تمہاری کشتیاں اسی کے دوش پر چلتی ہیں، تم اپنا رزق ان ہواؤں کی بنیاد پر تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجرم لوگوں سے انتقام لیا، کیونکہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین نے وہ ہوا بھی بھیجی جو پانی اٹھا کر بادلوں کے اوپر رکھتی ہے، اور بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز سے پھوار کی شکل میں بارش کو ہم پر نازل کیا، اور جب یہ بارش بندوں کے اوپر اترتی ہے تو بندے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بندے اس سے پہلے نا امیدی کا شکار ہو چکے تھے، انہیں کوئی سبب اور کوئی واسطہ نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے اوپر رحمت نازل کی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی ہدایت کی بات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہدایت کو اپنے پاس روک لیں تو پھر دنیا کے اندر فتنہ اور فساد ہی رہے۔ ایک چور وہ اپنی چوری کو نیکی سمجھے گا، ڈاکو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر ڈاکہ ڈالے گا۔ ہو سکتا ہے 100 میں سے 5 بندے جھوٹ کو برا سمجھتے ہوں، لیکن باقی 95 وہ جھوٹ کو برا نہیں سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے معاشرے کے کچھ افراد منہ کالا کرنے کو برا خیال کرتے ہوں، لیکن شتر بے مہار کی طرح کسی کی بھی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ ہر کسی کے سامنے یہ بری بات نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے انسان محتاج ہے اللہ کا کہ اسے کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسی دستاویز دی جائے جس کے مطابق انسان اپنی زندگی پر عمل کر سکے، اپنی زندگی بسر کر سکے، اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے، دستور حیات ہو جس کے مطابق وہ رہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے آثار بندوں کو دکھائے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے ہوائیں بھیجی، بارشیں نازل کی کہ انسان دیکھ لے کہ جیسے اللہ رب العزت زمین سے پودوں کو اگا سکتے ہیں، اللہ ان کڑوے پتوں میں سے میٹھے پھل نکال سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی قدرت ایسی ہے کہ انسان اپنے سفید بالوں کو کالا نہیں کر سکتا، انسان خود کو بھوک لگنے سے روک نہیں سکتا، انسان خود کو چلانے سے روک نہیں سکتا، یہ اپنے پاؤں سے ہاتھوں کا کام نہیں لے سکتا۔ دنیا کی سب سے کمزور مخلوق اگر ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ایسا بنایا ہے کہ آج دنیا میں بڑی بڑی جلوے اور بڑے بڑے طاقتوں کا اندازہ اور دعویٰ کرنے والے لوگ وہ اپنی آنکھ سے سن نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، وہ اپنے کان سے دیکھ نہیں سکتے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو آگے بیان اب فرماتے ہیں، ہوا کی آخری مثال اللہ دے رہے ہیں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا۔ آپ نے غور کیا ہوگا پچھلی آیات میں جہاں ہوا کا ہم نے ترجمہ کیا اس کے لیے عربی لفظ تھا ریاح، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ اللہ الذی یرسل الریاح، لیکن یہاں پر ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا۔ ریاح اور ریح میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوا چلتی تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ریاح بنانا، اسے ہمارے لیے ریح نہ بنانا۔ ریح عذاب والی ہوا کو کہتے ہیں، ریح گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ ایسی ہوا پھر اس کی آگے 4 قسمیں نکل آتی ہیں۔ صرصر، ایسی ہوا جو اکھاڑ کر رکھ دے، جو اللہ رب العزت نے قوم عاد کے اوپر نازل فرمائی، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ پھر کئی آگ ایسی ہوتی ہے جو کئی ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو آگ لے کر آتی ہیں، جیسے ہم گرمیوں میں کہتے ہیں کہ لو چل رہی ہے، آگ چہرے کو پڑ رہی ہے، تو یہ وہ ہوا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اے انسان تو نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بارش کو نازل کیا، ہوا کو چلایا، تیری کھیتی پھلی اور پھولی۔ اگر اللہ اس پاک کھیتی کے اوپر
اس لہلہاتی کھیتی کے اوپر، تیار فصل کے اوپر اللہ رب العزت ایسی لو بھیج دے، ایسی گرم ہوا بھیج دے جو اس کھیتی کے سٹوں کو، اس ساری فصل کو جلا کر راکھ کر دے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری اس کھیتی کے اوپر، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ جو تم نے کھیتی میں ہل چلایا، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اللہ اسے اگاتا ہے؟ کیا زمین اسے اگاتی ہے یا تم اپنی محنت کے بل بوتے پر اسے اگاتے ہو؟ اللہ کے بندے، زمین نے جب تک اپنی قوت اس کے اوپر نہیں لگائی، دانے کو گلزار ہونے کے لیے اپنے آپ کو دفن کرنا پڑا، اسے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے زمین کے اندر پھیلنا پڑا، آسمان سے بارش اتری، تو نے پانی لگایا، تو نے ہل چلایا، سہاگا پھیرا، سورج نے اپنی تپش اس کو دی اور چاند نے اپنی ٹھنڈک اس تک پہنچائی، کتنی گیسیں اور کیمیائی مواد اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نازل کیے، پھر زمین سے ایک کومپل کا نکلنا اور اس کومپل کا پھر تنے میں بدلنا، تنے کا درخت میں بدل جانا، پھر اس کے اوپر پھل لگنا، تو نے یہ سب کچھ دیکھا۔ تو یہ تو غور کر، اگر اس لگے ہوئے پھل کے اوپر اللہ رب العزت آگ سے بھری ہوئی، عذاب سے بھری ہوئی کوئی آگ اور کوئی ہوا نازل کر دے، تو پھر بتاؤ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر تمہارے وویلے سننے جائیں گے، پھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ تمہارے وویلے کتنے ہیں۔ آج اگر اللہ نے ہدایت تمہارے پاس بھیجی ہے تو اسے تسلیم نہیں کرتے، اور جب عذاب آتا ہے تو پھر وویلے کرتے ہو جی ہمارے پاس کچھ پہنچا نہیں۔ آج تمہیں خبر ہے کہ چوری چکاری کرنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن جب اللہ رب العزت تمہیں موقع دیتے ہیں تو تمہیں کوئی خیال نہیں، لیکن جب ہاتھ کاٹنے کی باری آتی ہے ساری دنیا کی چیخیں نکلتی ہیں کہ اسلام بڑا ظلم کرتا ہے۔ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر دست درازی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کوئی غیرت مند اسے گوارا نہیں کرتا۔ قدرت موقع دیتی رہتی ہے، لیکن جب قدرت یہ کہتی ہے کہ یہ باز نہیں آتا، اسے آدھا زمین میں گاڑ کے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کرو، پھر آوازیں نکلتی نہیں اسلام بڑا ظلم کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ان کے اوپر ایسی کوئی آگ والی ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، یہ اپنی تیار کھیتی کو جلا ہوا دیکھیں گے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر اس کے بعد بڑی ناشکری کریں گے، پھر بڑے بولیں گے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے اوپر کس گناہ کی پاداش میں یہ ہوا آ گئی، کس وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ گیا۔ ہم پیچھے یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ مردے ہو چکے ہیں، لا تسمع الموتى، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ مردے ہیں، یہ مردے کے آگے بین بجانا ہے، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات، لا تسمع الموتى، ان کے دل ختم ہو چکے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کے کانوں میں بات نہیں ڈال سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، جو مر جائے آپ اسے بھی نہیں سنا سکتے، اور جو بہرا ہو آپ اسے بھی نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، یہ تو پیٹ پھیر کر بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کروائے تھے کہ دیکھو محمد نام کا جادوگر رہتا ہے، کوئی بندہ اس کی آواز نہ سنے، کوئی بندہ اس کا کلام نہ سنے، اس کے کلام میں ایسا جادو ہے جو ایک مرتبہ سنتا ہے وہ اپنے خاندان، برادری، قبیلے، ہر چیز کو چھوڑ کر اس کا پیروکار بن جاتا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ کوئی بندہ اس کی آواز نہ سنے۔ اور سیدنا طفیل بن عمر جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، وہ کہتے ہیں میں مکہ میں آیا تو مجھے مکہ کے سرداروں نے گھیر کر اسپیشل نصیحت کی کہ دیکھو طفیل، تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، بعد میں نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں تھا، اس محمد سے بچ کر رہنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا فکر نہ کرو، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی اور میں کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن وہ محسوس ہوتا تھا اس کے ہونٹ ہلنے کی وجہ سے، لیکن کانوں میں کچھ پڑ نہیں رہا۔ تو میرے دل میں آیا کہ طفیل تو اپنے قبیلے کا سردار ہے، بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، ادب کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تو بہت بڑا خود بھی شاعر ہے، تو اس کی بات سن کے دیکھ لے، اگر تو اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے قبول کر لینا،
وگرنہ اتنا بھی کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ طفیل کے دماغ کو پھیر دے. کہتے ہیں میں کانوں سے روئی نکال کر اللہ کے رسول کی طرف بڑھا تو اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے. اللہ کی قسم میں نے دل میں بات کہی کہ یہ تو کوئی بری بات نہیں کر رہا, یہ تو ساری باتیں ہی اچھی کر رہا ہے. کہتے ہیں میں چلا اللہ کے رسول کے پیچھے. آپ اپنے گھر میں گئے, آپ نے وہاں پر جا کر اندر بیٹھے, میں نے دروازہ نوک کیا, آپ باہر نکلے. آپ نے کہا جی, میں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول مجھے اندر لے کر گئے. کہتے ہیں پہلے ہی میرے دل میں اسلام کی جگہ بن چکی تھی. دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ کر دی کہ اپنے پیچھے سے تکیہ نکال کر آپ نے مجھے دیا, اور میں اسی پر حیران کہ مجھے نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں, نہ میں ان کا کچھ لگتا ہوں, پتہ نہیں یہ کیا ہے. میں نے وہ تکیہ لیا تو میں نے کہا جی تمہاری دعوت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سنائی. اللہ کی قسم میں نے اس کا اسلام قبول کر لیا, کیونکہ اس سے بڑھ کر بہترین دین مجھے نہیں ملا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, جو مردہ ہو جائے آپ اسے نہیں سنا سکتے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیہ, ولید, ابو لہب, یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے. رات کے وقت آتے, جب آپ بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے, یہ کعبہ کے پردوں میں چھپ جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے. سیدنا عمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں میں چھپ کر قرآن سن رہا تھا اور اللہ کے رسول پڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے دل میں کہا یار یہ کسی شاعر کا کلام ہے بڑا زبردست. اللہ نے کہ رسول نے آیات پڑھ دی, ما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تذکرون, تم میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور پھر میں نے کہا یہ تو کاہن ہے, نجومی ہے, اس نے میرے دل کی بات کو پڑھ لیا. کہا ما ہوا بقول کاہن, یہ کسی نجومی کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم نصیحت نہیں لیتے ہو. میں نے کہا پھر یہ کس کی چیز ہے؟ کہا تنزیل من رب العالمین, یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہو. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو چھپ چھپ کر آپ کے قرآن سنتے ہیں, آپ کے دین کو مانتے ہیں, یہ لوگ اپنے دل کے اندر تو مردے ہو چکے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ, یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ یہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, یہ تو دور سے ہی آپ کو دیکھ کر بھاگتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اندھوں کو گمراہ ہونے سے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ اندھوں کو گمراہ ہونے سے روک نہیں سکتے. جو خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لے, کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر جیسے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی نہیں ہے, ایسے ہی ان کے حالات ہیں. یہ آپ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ محمد ہے ہی نہیں ہے, ہدایت ہے ہی نہیں, کوئی اللہ نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی دین نہیں. آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون, آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو سنے, اپنے دلوں کے اندر جگہ دے, تو یہی بندہ حقیقت میں مسلمان ہے. لیکن امت نہیں مانتی. امت کہتی ہے ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. امت کہتی ہے ہم وہابی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. کوئی مسلمان بننے کو تیار ہے ہی نہیں. آپ کسی کو کہہ دیں, کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے جی آپ کا مسلک کیا, آپ کہیں میں مسلمان ہوں, وہ مانے گا ہی نہیں. کہے گا نہیں ویسے ہی بتا دیں آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے بندے, مسلمان سے بڑھ کر بھی کوئی مسلک ہوگا, مسلمان سے بڑھ کر بھی کوئی طریقہ ہوگا. مسلک کہتے کسے ہیں؟ طریقے کو کہتے ہیں. منہج کسے کہتے ہیں؟ رویے اور عقیدے کو کہتے ہیں. مسلمان سے بڑھ کر کون سا عقیدہ دیں آپ کو؟ کیا وہابی ازم یا دیوبندی ازم یا شیعہ ازم یا بریلوی ازم, کیا یہ اسلام سے بڑھ کر اگلے درجے پر ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے, سماکم المسلمین, اور تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا ای المسلم خیر, بہترین مسلمان کون ہے, کبھی کسی نے کہا ای الوہابی خیر, اے اللہ کے رسول کون سا وہابی بہتر ہے, کون سا سنی بہتر, کبھی نہیں. ای المسلم خیر, اے اللہ کے رسول صحیح مسلمان کون ہے؟ کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. ادھر مسلمان سے محفوظ نہیں. انڈیا کی عدالت میں ایک ہندو نے مسلمانوں کے اوپر مقدمہ کر دیا. کہتا ہے جی دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں, دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں. اور اپنے اخبار کے اوپر, بلکہ اس نے پہلے اخبار کے اوپر یہ خبر شائع کی کہ دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں, اور ساتھ میں اس نے لکھ دیا بالخصوص یہ برصغیر کے مسلمان سارے کافر ہیں. مسلمانوں نے مقدمہ کر دیا جی اس نے ہمیں کافر کہا ہے. عدالت نے اسے بلا لیا, وہ چیف ایڈیٹر تھا, کہنے لگا جی
آپ نے مقدمہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں جی. مسلمان کہنے لگے ہاں جی ہم نے مقدمہ کیا ہے. کس بات پر کیا ہے؟ کہ آپ نے ہمیں کافر کہا ہے. تو عدالت نے اب چیف ایڈیٹر کو پوچھا, کہنے لگی ہاں جی آپ نے کیوں ان کے بارے میں یہ خبر شائع کی؟ کہنے لگا نہیں میں ثابت کر سکتا ہوں, اور جب میں ثابت کروں گا آپ بھی ان مسلمانوں کو کافر ہی کہیں گے. عدالت نے کہا چلو بھائی شروع کرو. کہنے لگا دیکھیں جی میرا جو دفتر ہے وہ ان کی ایک مسجد کے پاس ہے, ایک میرے ادھر مسجد ہے ایک میرے ادھر مسجد ہے. میں صبح آتا ہوں تو ظہر کی اذان ان کی ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے ایک مولوی بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ سامنے مسجد والے لوگ کافر ہیں. عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سپیکر کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ دلائل دیتا ہے یہ کافر ہیں. کہتا ہے مجھے تو ان کا پورا دین بھی سمجھ میں آ گیا اور مجھے اس کے دلائل بھی آتے ہیں اس کے دلائل بھی آتے ہیں, میں تو ان سے مناظرہ کر سکتا ہوں اور ان کو کافر قرار دے سکتا ہوں. عدالت نے جب ساری بات سنی, عدالت کہتی بھائی تم اپنے دعوے میں سچے ہو, مسلمان آپس میں کافر ہیں. اور کسی بڑے عقل مند بندے نے یہ بات کہی, کہتا ہے آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک بڑے میدان میں اکٹھا کر دو, سارے مسلمانوں کو. تقریباً اس وقت دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں. کہا سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دو اور وہاں پر مسلمانوں کو کہو کہ جو تمہارے جو ہے وہ دوسرا بندہ کافر ہے, تمہاری نظر میں جو کافر ہے اسے اس میدان سے باہر نکال دو. کہتا ہے اللہ کی قسم اس میدان میں ایک بندہ بھی باقی نہیں بچے گا, سارے مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ منافرت ہے, یہ وہ مسلک ہے, یہ وہ ہمارے اندر مسلکی منافرتیں ڈال دی گئی ہیں, وہ نفرتیں ڈال دی گئی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے اندر ڈالا تھا. اور ہم لوگ جب اتحاد نہیں کرتے, ہم دوسروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں یہ منافرت آتی ہے اور اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا ہم ان کے درمیان عداوت اور بغض کو ڈال دیں گے. اللہ نے تو ہمیں مسلمان بنایا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کل قیامت کے دن کتنے کافر تمنا کریں گے کہ ہائے کاش میں مسلمان ہوتا, اور مسلمان ہی مسلمان بننے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.